الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله۔ السلام علیکم پیارے دوستوں اور بھائیوں، میں سید ذیشان مہدی آپ کی سیوا میں حاضر ہوا ہوں اپنے پروگرام کو لے کر۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید عسکری راز صاحب قبلہ۔ میں مولانا صاحب کا سواگت کرتا ہوں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اخلاق اسلامی کے وشے پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ایک بار پھر اسی وشے پر بات چیت کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے اپستت ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام قناعت کے بارے میں ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پچھلا پروگرام قناعت اور زہد سے متعلق تھا، کہ جہاں پر مختلف معلومات مولانا صاحب سے حاصل کی تھی اور ہماری گفتگو قناعت کے اوپر چل رہی تھی۔ انشاءاللہ اسی بارے میں ایک بار پھر مولانا صاحب سے مفید معلومات حاصل کریں گے۔ مولانا صاحب، آج کے پروگرام میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، چونکہ ہماری جو گفتگو اور بحث چل رہی ہے وہ قناعت کے اوپر ہے، اور آپ نے قناعت کے بارے میں بتایا تھا کہ جو انسان پروردگار پر امید لگاتے ہوئے جو چیزیں پروردگار نے اس کو عطا کی ہیں اسی پر کفایت کرتا ہے اور زیادہ کی ہوس نہیں رہتی اس کے اندر، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پروردگار اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عزت اور آبرومندانہ زندگی گزارنے کے کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما بعد۔ دیکھیں، پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ گفتگو مسلسل زہد اور قناعت کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ زہد کے سلسلے میں ہم نے بیان کیا کہ انسان دنیا سے زیادہ رغبت نہ رکھے اور اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دے۔ قناعت کے بارے میں جیسا کہ علماء لغت نے معنی لکھے، ہم نے اس کے دو معنی بتائے تھے۔ ایک تو یہ کہ انسان ضروریات پر راضی ہو جائے، دوسرے یہ کہ ضروریات سے بھی کم پر راضی ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے آیت اور روایت کی روشنی میں یہ بات کہی تھی کہ ایک مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام انجام دے جس سے اس کی توہین ہو، بے عزتی ہو۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کا قول ہے کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کوئی ایسا کام انجام دے جس سے ذلیل ہو جائے۔ ادھر آیت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر ایمان کامل ہے تو مومن کو باعزت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری روایات میں ہے، دیکھیں ادھر کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کوئی ایسا کام انجام دے جس میں ذلت ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے مومنین کے لیے عزت ہے، یعنی عزت مندانہ، آبرومندانہ زندگی گزارنا چاہیے۔ اب عزت کہاں ہے؟ عزت جو ہے وہ قناعت میں ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر متعدد احادیث پیش کی تھی۔ لا کنز اغنا من القناعہ، کوئی بھی مال جو ہے وہ قناعت سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ القناعۃ عز، القناعۃ عز، قناعت عزت ہے۔ القناعۃ عز و غنا، قناعت عزت اور مالداری ہے۔ القناعۃ ابقى عز، سب سے زیادہ باقی رہنے والی اور پائیدار عزت جو ہے وہ قناعت ہے۔ لا اعز من قانع، کوئی بھی زیادہ عزت دار نہیں ہے اس انسان سے کہ جو قناعت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لہذا ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو عزت مندانہ، آبرومندانہ زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ذلت اور خوار ہونے والے کام مومن کو نہیں کرنے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انسان اس عزت مندانہ، آبرومندانہ زندگی کو کیسے حاصل کرے، کیسے جو ہے انسان اپنی زندگی کو نیک بختی اور سعادت کے ساتھ گزارے۔ چونکہ انسان کی زندگی کا رنج ہمیشہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں سہولیات، آرام، سکون کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا۔ سب سے بہترین راستہ جو ہے قرآن عزت کی زندگی گزارنے کے لیے بتا رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو
اپنی نظروں کو جی ان نعمتوں میں مت جماؤ، یعنی ان نعمتوں پر اپنی آنکھیں نہ ڈالو جی کہ جو ہم نے کچھ لوگوں کو عطا کی ہیں۔ جی زہرت الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، جی یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں جب کسی کے پاس مال اور دولت دیکھتے ہیں کہ بہت امیر ہے، بہت مالدار ہے، گاڑی ہے، جی مکان بھی اچھا ہے، کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں، لباس بھی اچھا پہنتے ہیں، دوست بھی زیادہ ہیں، بیٹھک جمی رہتی ہے، جی یہ ساری چیزیں انسان سوچتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لنفتنہم فیہ، ہم نے یہ جو کچھ دیا ہے ان کو اس لیے دیا تاکہ ان کا امتحان لے سکیں، ان کو آزما سکیں۔ یہ خود اپنا اپنا بھرتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ اب جب حالات اچھے ہو گئے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کہ ہم نے لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس سے مال اور دولت اور ان تمام چیزوں کے ذریعے، نعمتوں کے ذریعے ان کو آزما لیں۔ لہٰذا قرآن جو بہترین طریقہ بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس کو نعمت، آسائش اور آرام نہ سمجھو، ٹھیک ہے نعمت ہے، لیکن یہ نعمت امتحان کے لیے ہے، ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا تم کیا کرو؟ بہترین زندگی، عزت اور آبرو کی زندگی جینے کے لیے تم ان کے مال میں اپنی نظریں نہ جماؤ۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کیا ضرورت ہے تم کو؟ دیکھیں دو چیزیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، سب سے پہلے تو ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، پھر تم ان کے مال میں کیوں اپنی نظریں جمائے ہو؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ، جو رزق تیرا پروردگار تجھ کو دے گا، خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ کیوں؟ دوسروں کی مال میں جو نظریں جمائے ہو ممکن ہے ملے، ممکن ہے نہ ملے، لیکن اللہ نے تو وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ بہترین زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نظریں دوسروں کے مال پہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کے لیے دیا گیا ہے ان کو، دوسرے یہ کہ جو اللہ ہم کو دے گا وہ اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت اور بھی ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَن مَّتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مالدار کفار جن کو ہم نے نعمتیں عطا کی ہیں، تم ان کے مال کو دیکھ کر غمگین نہ ہونا کہ کتنا مال ان کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، یہ ساری چیز اس طرح کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بلکہ مومنین کے ساتھ بہترین رویے سے پیش آؤ۔ اللہ مال بھی عطا کرے گا، دولت بھی، سب کچھ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ ایک حدیث امام سجاد سے ہے یہاں، رأیت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الطمع اما فی ایدی الناس، عزت اور آبرو کی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان کی مالوں میں تمہاری نظریں نہیں ہونی چاہیے، اور نظروں کو دور رکھنے کا طریقہ کیسے ہے؟ یہ نہ سوچو کہ ان کے پاس بہت مال ہے، یہ سمجھو کہ وہ امتحان اور بلا میں گرفتار ہیں، یعنی اسی مال کے ذریعے ان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے یہ سوچو کہ ان کے مال میں کیوں لالچ کر رہے ہو؟ تمہارا پروردگار جو ہے جو وہ دے وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر یہاں امام سجاد فرماتے ہیں تیسرا اصول، آپ فرماتے ہیں رأیت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الطمع، میں نے دیکھا ہے کہ تمام نیکیاں جمع ہو گئی ہیں اس میں کہ انسان لوگوں سے کوئی لالچ نہ رکھتا ہو، فی قطع الطمع اما فی ایدی الناس، جو کچھ لوگوں کے اختیار میں ہو اس سے کوئی لالچ نہ رکھتا ہو، اس چیز میں جو ہے وہ تمام نیکیاں، تمام خیر، تمام سعادت، تمام عزت و آبرو جمع ہو گئی ہے۔ یہ اس کے علاوہ جو ہے علماء اخلاق نے بہترین زندگی گزارنے کے لیے، عزت اور آبرو کی زندگی گزارنے کے لیے 5 اصول بیان کیے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ روزی کی ضمانت کا یقین رکھنا کہ اللہ نے روزی کی ضمانت کی ہے، اس کے بعد کوشش اور تلاش کرنا، تیسرے یہ کہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا، اور چوتھا یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ اگر مصیبت میں گرفتار ہے، حالات اچھے نہیں ہیں تو اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ 4 اصول ہیں، اگر انسان ان پر یقین رکھے اور اس کے مطابق عمل کرے تو ایک عزت اور آبرو والی زندگی گزار سکتا ہے۔ شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت۔ بھائی اور دوستو، وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ پیارے دوستوں، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام میں۔ ہماری بات چیت جاری ہے علی جناب مولانا سید عسکری رضا صاحب قبلہ کے ساتھ۔
مولانا صاحب بریک کے بعد آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے عزت مندانہ زندگی گزارنے کے لیے جو اصول ہیں ان کو آپ نے گنایا تھا، میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے سب کے بارے میں سوال کریں. لہٰذا پہلا سوال یہ ہے کہ روزی کی ضمانت، اس کے بارے میں آپ دوستوں کو جانکاری دے دیں. دیکھیں، روزی کی ضمانت کے سلسلے میں کہ انسان کو یقین ہو جی کہ روزی جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا یقین کرنا ایک انسان کے لیے، اس انسان کے لیے کہ جو عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یقین اور نیت پر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہیں. یہاں پر جو ہے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ نے یقیناً وعدہ کیا ہے کہ روزی ہم کو دینا ہے ہر چیز کے لیے. کوئی لا الہ الا اللہ کہے یا نہ کہے، ایمان لائے یا نہ لائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ انجام دے یا نہ دے، روزی اللہ کو دینا ہے. وہ سب کی روزی اس نے معین کر دی ہے. اس چیز پر انسان جو ہے وہ ایمان رکھے. جب اس پر یقین رکھے گا، ایمان رکھے گا، تو یہ چیز جو ہے بہت مددگار ثابت ہوگی کہ انسان دوسروں کے مال میں نظر نہ لگائے، دوسروں کا مال میں اس کو لالچ نہ رہے. اور حقیقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزی کی ضمانت لی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں، ادھر بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے اور ادھر جو ہے وہ ماں کے پستانوں میں دودھ اتر آتا ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھ سکتے ہیں شداد کے سلسلے میں. شداد جس نے ایک بہت بڑی عالیشان جنت بنوائی خدا کے مقابل میں. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کب پیدا ہوا؟ سمندر میں کشتی میں اس کی ماں سفر کر رہی تھی، طوفان آیا، کشتی ٹوٹی، سب لوگ غرق ہو گئے. ایک تختہ بچا، تختہ پانی پر تیر رہا ہے اور اس پر اس کی ماں لیٹی ہوئی ہے. بچہ شداد پیٹ میں ہے. اللہ کا حکم ملک الموت کو ہوا کہ جاؤ اور جا کر اس کی روح کو قبض کر لو. ملک الموت آیا، آنے کے بعد دیکھا، اور دیکھنے کے بعد خیر حکم پروردگار تھا، ملک الموت نے روح قبض کر لی. البتہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ ملک الموت نے اللہ سے سوال کیا کہ معبود، یہ تو اس عالم میں سمندر کے بیچ میں ہے ایک تختے پر، ابھی ابھی اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اگر اس کی روح قبض کر لیں گے، اس کی جان کا مسئلہ نہیں ہے، اس بچے کا کیا ہوگا؟ ارشاد پروردگار ہوا، اس بچے کو ہم نے پیدا کیا ہے، پرورش کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بچہ کیا کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے رزق مہیا کیا. تختہ کنارے آیا، وہاں پر جو ہے وہ کوئی اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے آتا تھا. بچے نے بکری کا دودھ پیا، بکری نے اپنے تھن کو آ کر بچے کے منہ میں لگایا، بچے نے دودھ پیا، اس کے بعد اس کو وہ اٹھا کر لے گیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوتے ہوتے جوان ہوا اور اس منزل تک پہنچ گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگا اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اس نے جنت بنوا دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزی جو دینا ہے وہ سب کے لیے، اس میں مومن کافر کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ وہ رحمان ہے، سب کو دینے والا ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے. تو وہاں پر جو ہے سمندر میں جہاں کوئی امکان نہیں تھا، یعنی انسان کی عقل حیران ہو جائے، جہاں وہاں جو ہے اس بچے کو رزق پہنچایا. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، کسی جو ہے وہ پتھر کے اندر کوئی ایسا پتھر لایا جس کے اندر کوئی چھوٹی سی چیٹی یا کوئی جانور چھوٹا سا تھا یا کوئی اور برتن لے کر آیا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی رزق تقسیم ہو گیا، کہاں تقسیم ہو گیا ہے؟ کہا سب کو. کہا کہ یا علی دیکھ لیجئے. کہا کہ ہاں. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو پتھر یا جو برتن ہے اس کے اندر جو چھوٹا سا کیڑا ہے اس کو بھی رزق پہنچ چکا ہے. لہذا رزق کی اللہ نے ضمانت لی ہے. میں یہاں پر ایک دو آیتیں پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کوئی چار پیروں پر چلنے والا یا کوئی بھی حرکت کرنے والا زمین پر ایسا نہیں ہے کہ جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. ان اللہ هو الرزاق
ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے اور صاحب قدرت اور قوت ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، دیکھیں بڑی عجیب مطلب کو بیان کیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ یہ جو زمانے جاہلیت میں رسم تھی کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ زندہ بگور کر دیا جاتا تھا، آج جو ہے اس رسم کو بدل دیا گیا ہے، کام وہی ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں جب دنیا میں آ جاتے تھے تب قتل کیا جاتا تھا۔ آج جو ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے بچوں کو یا لڑکی کی عنوان سے ہے یا یہ کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، کثرت ہے اور پیسے کی کمی ہے، مہنگائی ہے، اس عنوان سے اللہ کیا کہہ رہا ہے، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، من املاق، تنگی اور تنگ دستی کے خوف سے، کیوں، نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، جب تمہیں دیتے ہیں تو ان کو بھی دے دیں گے۔ دوسری آیت میں بڑا جالب نقطہ ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، نحن نرزقہم وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں پھر تم کو رزق دیتے ہیں، یعنی تم اس سے پہلے کہ تم ان کے رزق کے بارے میں سوچو، ہم ان کے رزق کو فراہم کر چکے ہوتے ہیں، لہذا جو ہے وہ اپنی اولاد کو رزق اور تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو انسان یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کی ضمانت لی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس روزی کو دے کر رہے گا، بس انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ تلاش اور کوشش کرے۔ شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت۔ بھائی اور دوستو، وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ پیارے دوستوں، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام میں۔ ہماری بات چیت جاری ہے عالی جناب مولانا سید عسکری راز صاحب قبلہ کے ساتھ۔ مولانا صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ابھی عرض کیا کہ روزی تو پروردگار عالم نے سب کے لیے معین کی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کوشش کرے اور محنت کرے، تو میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا مزید وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں، عرض کرنے کا مقصد کوشش اور تلاش سے یہاں یہ ہے کہ انسان اس بہانے سے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی معین کی ہے، روزی کی ذمہ داری دی ہے، اس بہانے سے انسان جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ انسان کے لیے لازم ہے کہ کوشش کرے اور تلاش کرے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس نے جو ہے رزق و روزی مقدر کر دی ہے، معین کر دی ہے، لیکن بس وہیں پر قرآن ہی میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو جتنا کوشش کرے گا اتنا پائے گا، کوشش کے علاوہ انسان کے لیے کچھ اور نہیں ہے، لہذا انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی روزی اللہ نے مقدر کی ہے، اس روزی کو حاصل کرنا ہے، اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ کوشش کرے۔ یہ آیت تھی، روایات میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روزی کو حاصل کرنے پر، چنانچہ ہم نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں یا کسی پروگرام میں حدیث پیش کی تھی کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے روزی طلب کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ یہاں پر بھی امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، انی لأبغض الرجل فاغرا فاہ الی ربہ، امام فرماتے ہیں کہ میں اس انسان سے دشمنی کرتا ہوں، بغض کرتا ہوں کہ جو اپنے منہ کو اللہ کی طرف کھول کر کہتا ہے پروردگار مجھے رزق عطا فرما، فیقول ارزقنی، منہ کھول کر کہتا ہے پروردگار مجھے رزق عطا فرما، ویترک الطلب، لیکن روزی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، یعنی جو صرف زبان سے کہتا رہتا ہے پروردگار رزق عطا فرما، رزق عطا فرما، رزق عطا فرما، لیکن کوشش نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان سے اللہ سے دعا کیجئے، ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں قبول کروں گا، لیکن وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، اسباب پیدا کرنے پڑیں گے، لہٰذا اللہ نے جو روزی کی ضمانت لی ہے اس کے بہانے سے انسان کام اور کوشش کو، تلاش کو، جستجو کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، بلکہ جو روزی اللہ نے حاصل کی ہے، مقدر کی ہے، معین کی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا پڑے گی۔ شکریہ مولانا صاحب، یہ دو اصول ہو گئے عزت مندانہ زندگی گزارنے کے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں تیسرا اصول جو آپ نے بتایا تھا کہ انسان کو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، اس کے اوپر مزید دیکھیں، احساس ذمہ داری کے سلسلے میں بھی میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے جو ہے وہ
معین کر دیا ہے کہ کس کے لیے کتنی روزی ہے، کس کو کتنی نعمتیں دینی ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے. اس اللہ کی تقدیر کا فائدہ اٹھا کر اللہ نے جو معین کر دیا ہے، ہر کسی کا رزق معین کر دیا ہے، اس بہانے سے کسی امیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غریب کو کچھ نہ دے، غریبوں کی مدد نہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ بھائی اللہ نے سب کا رزق معین کر دیا ہے، جتنا ہمیں ملا ہے وہ ہمارا ہے، ان کو نہیں مل رہا ہے تو اللہ نے ان کے لیے آج کچھ نہیں لکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے آج یہی لکھا ہے کہ بھوکے سو جائیں. یہ بہانہ نہیں ہے. بلکہ اگر کسی کے پاس زیادہ آ جائے تو یقین جان لے کہ اس میں دوسروں کا حق ہے. چنانچہ میں مولا کائنات کی پیغمبر اسلام کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا. ایک عیسائی جارج جرداق نے مولا کائنات کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے ندائے عدالت انسانی، علی ندائے عدالت انسانی، یعنی مولا کائنات جو ہے وہ ایک انسانی عدالت کی آواز ہے، انصاف کی آواز ہے. اس میں وہ مولا کائنات کی ایک صفحے پر ایک حدیث لکھتے ہیں پیغمبر اسلام کی، پہلے پیغمبر اسلام کی پھر مولا کائنات کی. پیغمبر اسلام کی حدیث لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس غریب انسان پر کہ جو رات کو بھوکا تو سو جاتا ہے لیکن تلوار نکال کر اپنے امیر بھائی پر خروج نہیں کرتا. جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے. یعنی یہ بھوکا تو سو جاتا ہے لیکن خروج نہیں کرتا ہے تلوار نکال کر، یعنی کیا مطلب. اسی کے دوسرے صفحے پر ایک مولا کائنات کی حدیث لکھی ہوئی تھی جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس زیادہ آ جائے تو یہ سمجھ لے کہ اس کے دوسرے بھائی کا حق آ گیا ہے، اور اگر کسی کے پاس نہیں آیا ہے تو وہ جان لے کہ اس کا حق کسی اور کے پاس چلا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یقیناً اور دقیق جانتا ہے کہ اس کے کتنے بندے ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے. ہمارے گننے میں غلطی ہو سکتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ابھی کوئی محفل برپا ہو، وہاں پر 200 لوگ شرکت کریں، جو وہاں محفل یا میزبان ہیں مجلس کے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ 200 تبرک لے کر آئیں. انہوں نے لوگوں کو گنا، 200 تبرک لے آئے. اس کے بعد ایک انسان کو تبرک بانٹنے کے لیے دے دیے. انہوں نے جب تبرک تقسیم کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ 200 میں سے 190 لوگوں کو تبرک ملا ہے، 10 کو نہیں ملا. اب انہوں نے کہا منتظم صاحب سے کہ جناب 10 لوگ رہ گئے ہیں. منتظم صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا ہم نے لوگ بھی گنے تھے 200 تھے، اور یہ جو ہے تبرک بھی ہم 200 لائے تھے، اور یہ ہماری غیرت انسانی بھی گوارا نہیں کرتی کہ لوگ تو 200 ہوں اور ہم تبرک جو ہیں 190 لے کر آئیں. یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کر سکتی. اب آپ سمجھے، ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محفل یا مجلس میں 200 لوگ ہوں اور تبرک ہم 190 کے لیے لے کر آئیں، 10 لوگوں کو تبرک ہی نہ ملے. تو جب غیرت انسانی گوارا نہیں کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی؟ ایک چیز. دوسرے، پھر ان کی گننے میں غلطی ہو سکتی ہے. ان کے گننے میں ہو سکتا ہے افراد جو ہیں 200 سے زیادہ رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے تبرک گننے والے نے کم گن کر دے دیے ہوں، لیکن اللہ کی گننے میں کمی بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ اب یہ کہیں گے کہ جناب ایسا ہے، یا آپ یہ دیکھیے کہ 2 تبرک کن نے لے لیا ہے، کن لوگوں نے 2 لے لیے ہیں. اب ذمہ داری یہ ہے کہ جنہوں نے 2 لے لیے ہیں ان سے لے کر جن کو نہیں ملا ہے ان کو پہنچا دیا جائے. ذمہ داری یہ ہے. لہٰذا اللہ کی غیرت الہیت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ لوگ تو 1 کروڑ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ صرف 90 لاکھ یا 99 لاکھ لوگوں کے لیے تبرک بھیجے، کھانا بھیجے، 1 لاکھ لوگوں کے لیے کھانا کپڑا نہ بھیجے. یہ ہو نہیں سکتا. جب ہو نہیں سکتا ہے تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نے سب کے لیے بھیجا ہے. جب سب کے لیے بھیجا ہے تو سب کو پہنچا کیوں نہیں؟ سب کو اگر نہیں پہنچتا ہے تو یقین جان لیجئے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کا حق کسی اور کے پاس ہو گیا ہے. اب جو طاقتور افراد ہیں، جو صاحب قدرت افراد ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کو زیادہ مل گیا ہے ان سے لے کر ان کو پہنچائیں جن کے پاس نہیں ہے. یہ خود ان کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس زیادہ پہنچ گیا کہ وہ ان کو دے جن کے پاس نہیں ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان لوگوں کے مالوں میں جن کو مال ہاتھ لگا ہے ان کے مال میں جو ہے وہ حق ہے سائل کے لیے، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم لوگوں کے سوال کرنے محروم لوگوں کے لیے حق ہے. یعنی اگر ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارا ہمارا ہی ہے، بلکہ اس میں دوسروں کا حق بھی موجود ہے اور ہمیں ان کے حق کی رعایت کرنی چاہیے. والذین فی اموالہم حق معلوم، ان لوگوں کے اموال میں جو ہے وہ حق ہے دوسروں کے لیے، للسائل والمحروم،
اسی طریقے سے جو ہے یہ بہانے کی جو بات یہاں پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کافرین کی ایک حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جب ان کافروں سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے ان میں سے انفاق کرو، غریبوں کو دو، تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُكُم مَّن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم کیوں تمہیں کھانا دیں، اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں خود دے دیتا، تمہاری قسمت میں نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا ہے، اس لیے اللہ نے نہیں دیا ہے، تو ہم سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ تمہاری قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا ہے، اس کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اس کے بعد کافر کہتے ہیں کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ بہرحال احساس مسئولیت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم نے سب کی روزی معین کی ہے، اس کو بہانہ بنا کر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ اللہ نے روزی معین کر دی ہے، آپ کے حصے میں نہیں لکھی ہے، لہذا آپ کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس کے دوسرے بھائیوں کا حق اس میں آ گیا ہے۔ جو حقوق جو ہیں وہ مختلف عنوان سے بیان کیے گئے ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے تاکہ انسان کا مال پاک اور پاکیزہ ہو جائے اور اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہو۔ شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت۔ جیسا کہ آپ نے جو ہے عزت مند زندگی گزارنے کے لیے جو عامل اور جو اصول تھے وہ بتائے، اب میں چاہتا ہوں چونکہ وقت بھی بالکل ختم ہو رہا ہے کہ مختصر طور پہ وہ چیزیں کہ جو رزق کی زیادتی کا سبب بنتی ہیں اور وہ چیزیں جو رزق کے کمی کا سبب بنتی ہیں وہ بتا دیجیے۔ دیکھیں سوال جو ہے وہ بہت مناسب ہے لیکن وقت بھی بہت کم ہے، اس لیے میں بہت مختصر طور پر ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، انسان تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر جو ہے وہ قریے کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی ایمان اور تقوی دونوں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ والارض، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر کیا کرتے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم برکتوں کے دروازے کھولتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ كَذَّبُوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کھول دیتے، یعنی کھولے نہیں، کیوں نہیں کھولے؟ كَذَّبُوا، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہے۔ یعنی اگر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں تو رزق میں زیادتی ہوگی، لیکن اگر اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں تنگ دستی میں مبتلا کر دیا اور انہیں سزا دے دی ان کے جھٹلانے کی۔ لہذا جو ہے اگر انسان جھٹلاتا ہے تو روزی میں تنگی ہو جاتی ہے، یعنی اگر اللہ کی نشانی اور اس کی آیتوں کو جھٹلائیں۔ دوسرے جو ہے وہ استغفار ہے، استغفار کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ حدیث میں آیا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْتِغْفَارَ سَبَبًا لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَرَحْمَةِ الْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سبب قرار دیا ہے رزق میں زیادہ ہونے کا، کس چیز کو؟ استغفار کو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ کی سے جو ہے استغفار کرو، معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے اوپر رحمت نعمت نازل کرے گا اگر تم استغفار کرو گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ روزی کم ہونے کے اسباب میں ایک یہ ہے کہ نعمت کا انسان شکریہ ادا نہ کرے، ایک کوئی نعمت ملی اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو اللہ جو ہے نعمتیں کم کر دیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک قریے کی مثال دے رہا ہے لوگوں کو، اور کون سا قریہ؟ کانت آمنةً مطمئنةً، جو ایمان بھی رکھتے تھے اور ان کے دل بھی مطمئن تھے، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، چاروں طرف سے برکتوں کی بارشیں ہو رہی تھی ان کے اوپر، کیوں؟ ایمان اور اطمینان کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، ایمان تو رکھتے تھے، اطمینان بھی تھا، لیکن جب رحمتوں کی بارشیں ہونے لگی تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، انکار کرنے لگے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں مبتلا کر دیا بھوک اور ڈر میں، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ شکریہ ادا نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے کیے کی بنا پر، یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی اور خوف میں گرفتار کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے انسان مسلسل گناہ انجام دے اور بہت ہی لاپرواہ ہو جائے گناہوں کے سلسلے میں۔ چنانچہ امام باقر فرماتے ہیں ان العبد لا یذنب الذنب
فیضوا عنہ الرزق، انسان جو ہے جب گناہ انجام دیتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے رزق کو سلب کر لیتا ہے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے اور دوستوں کو بہت اچھی جانکاری دی، بہت بہت شکریہ۔ بھائی اور دوستوں، وقت ہو گیا ہے آپ سے رخصت ہونے کا۔ وقت ہو گیا ہے آپ سے رخصت ہونے کا، لیکن جانے سے پہلے درس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ ہماری بات چیت آج مولانا صاحب سے قناعت کے بارے میں ہوئی کہ قناعت کے بارے میں مولانا صاحب نے سب سے پہلے عزت مند زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول بتائے، اس کے بارے میں مولانا صاحب نے وضاحت بھی فرمائی کہ کچھ اصول یہ ہیں کہ جو انسان عزت مندانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے کچھ اصول یہ ہیں، جیسے روزی کی ضمانت پر یقین، کہ انسان کو پروردگار کی اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ پروردگار نے روزی اور رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تنہا اسی بات پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، بلکہ اس کو کوشش اور محنت بھی کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو انسان کی عزت مندانہ زندگی گزارنے میں اس کی مدد کرتی ہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے کچھ وہ چیزیں بتائیں کہ جو رزق کی زیادتی کا سبب ہیں، اور کچھ وہ چیزیں کہ جو رزق کی کمی کا سبب ہیں۔ وہ چیزیں جو انسان کی روزی اور رزق میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ انسان کے اندر ایمان اور تقوی ہونا چاہیے، اسی طرح سے انسان استغفار کرے اور پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی کرے اور تلافی کرے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے پروردگار عالم انسان کے رزق کو بڑھاتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کے رزق میں کمی کا سبب بنتی ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلانا۔ اور دوسری چیز وہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرے گا تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کی روزی میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ دوستوں، اسی کے ساتھ آپ سے رخصت اور خدا حافظی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے اور ہمارا موضوع ہوگا تواضع اور انکساری۔ خدا حافظ، والسلام۔